جب کوئی برائی کرتا ہے تو صرف اس کے کردار میں برائی ہی تو نہیں ہوتی نا. اے ماں جی، ساس اگر کپڑے اچھے نہیں دھوتی، آپ کی نسلوں کو تو پروان چڑھا رہی، صفائی وقت پہ نہیں کرتی، آپ کے بیٹے کی غیرت کا تحفظ تو کر رہی، دیگر معاملات کے اندر جہاں آپ کو 10 اس سے شکایتیں ہوں گی، 50 اس کے اندر خوبیاں بھی تو ہوں گی کہ نہیں؟ آپ بڑے کیسے ہیں؟ آپ نے زندگی سے کیا سیکھا ہے؟ آپ نے بال سفید کہاں کیے ہیں؟ اگر آپ صرف خطاؤں پہ نظر رکھتے ہیں، صرف غلطیوں پہ نظر رکھتے ہیں، صرف برائیوں پہ نظر رکھتے ہیں، تو کسی کہنے والے نے کتنا بڑا جملہ بولا تھا کہ جس کی زبان سے ہمیشہ صرف تنقید نکلتی ہے، شکایت آتی ہے، اس کی مثال اس مکھی کی ہے جو پورے وجود میں سے صرف اسی جگہ پہ آ کے بیٹھتی ہے جہاں سے پیپ بہ رہی ہو، جہاں سے گندگی نکل رہی ہو. پورا وجود فراموش، پورے کردار فراموش. شکایت ایک عادت کی، شکایت 2 عادتوں کی، شکایت 3 عادتوں کی. ذرا اپنے گھروں میں جا کر جن سے آپ کو کسی بھی خطا اور غلطی کی شکایت ہے، ان کی خامیاں ایک طرف لکھیے گا، ان کی خوبیاں ایک طرف لکھیے گا. رب کعبہ کی قسم ہے، خوبیوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہوگی اور خامیاں اس کے مقابلہ پہ کئی گنا کم ہوں گی. لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم خامیاں یاد رکھتے، ہم غلطیاں تلاش کرتے، ہم غلطیوں کو کھوجنے کی فکر میں رہتے، ہم بدگمانی کی بنیاد پہ نہ کردہ غلطیوں کو بھی اور نہ کیے ہوئے جرائم کو بھی ان کے اوپر تھوپنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور جو ان کی خوبیاں ہیں ان کو چھپانے اور مٹانے کی تگودو میں رہتے ہیں. رسول اللہ نے کیا کیا؟ جہاں لوگوں نے دیکھا، غصے میں آئے، جذبات میں آئے کہ یہ شخص اسے پتہ نہیں چل رہا کہ مسجد کے اندر کھڑا ہو کے کیا جملہ بول رہا ہے، کس کے سامنے کیا اجازت مانگ رہا ہے، وہ غصے میں آئے. اس کی اس غلطی پر اسے پکڑنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، اسے دھتکارنے کے لیے وہاں رسول اللہ نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر گئی تو کس پہ گئی؟ یہ جتنا بھی برا ہے لیکن اسے اتنا احساس ہے کہ مجھے جب تک شریعت اجازت نہ دے اتنی دیر تک میں یہ عمل کر سکتا نہیں. کرنا ہوتا تو چھپ کے کر لیتا، مجرم ہوتا تو بدکاریاں جہاں مرضی کرتا رہتا. اجازت لینے کیوں آیا ہے؟ پوچھنے کیوں آیا ہے؟ سوال کرنے کیوں آیا ہے؟ بھلا گناہ کی بھی کوئی اجازت لیتا ہے؟ وہ دراصل گناہ کی اجازت لینے نہیں آیا تھا، پریشان اور پشیمان تھا کہ باوجود اس احساس کے کہ یہ زنا کبیرہ گناہ ہے، سزا اس کی بہت بڑی ہے، بندہ مار دیا جاتا، سنسار کر دیا جاتا یا علاقہ بدر کر دیا جاتا ہے. ان ساری سزاؤں کو جاننے کے بعد اور اس کی برائیوں کو سمجھنے کے بعد بھی وہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا. تو اس نے کہا چلو اگر میرا نفس نہیں بدلتا تو میں رسول اللہ سے جا کے اجازت ہی لے لوں. وہ گناہگار نہیں تھا. جہاں لوگوں کی نظر گناہ کی نحوست پہ جا رہی تھی، وہاں رسول اللہ کی نظر گئی تو کس گہری خوبی پہ گئی اور کس سوچ اور فکر پہ گئی کہ اسے اگر اجازت لینے کی فکر آئی ہے تو اللہ کے ڈر سے آئی ہے نا، شریعت کے احترام کی وجہ سے آئی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ظاہر ہونے والی برائی کو نہیں دیکھا، اس کے اس انداز اور طریقے پر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر چھپی ہوئی خوبی کو تلاش کیا. آپ بھی دیکھیے، جو خطا کار ہے، گناہگار ہے، غلطی کر رہا ہے، کہیں بیچارہ لا علمی میں تو نہیں کر رہا، نادانی اور جہالت میں تو نہیں کر رہا. اس غلطی کو مٹانے کے لیے کردار ادا کیجئے.